لا شريك له في الورى ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله يحب المتطهرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب ذرا محبت سے دروشی پڑھی. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے لیے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، آج کا موضوع جو ہے وہ ذرا دوسرے موضوعات سے ذرا ہٹ کے ہے، کیونکہ دوسرے جو موضوعات ہوتے ہیں وہ ایک ٹاپک پہ بندہ بات کرتا ہے تو وہ سمجھ آ جاتا ہے، لیکن آج میں انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے کچھ طہارت اور پاکیزگی کے مسائل بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے. یعنی یہ نہ ہو کہ انسان جو ہے وہ ساری محنت کر کے آئے اور اس مقصد کو حاصل نہ کر سکے کہ جس مقصد کے لیے وہ انسان مسجد میں آتا ہے. وہ ہے انسان کا پاک ہونا، اور اگر اس کے متبادل بات کی جائے تو جو بندہ پاک نہیں ہوتا اس کو ناپاک کہتے ہیں، اور پاک ہونے والے کو طاہر کہتے ہیں. اور اگر پاک بندے کی اور پاکی کی اگر میں اہمیت احادیث سے بیان کروں تو فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، کہ صفائی جو ہے، پاکی جو ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے. اور دوسری جگہ فرمایا بلکہ یہ آدھا ایمان ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ فرمایا کہ جو بندہ مسلمان ہو جاتا ہے
تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب وہ تلاوت کے لیے آئے یا کوئی اس طرح کا کام، مطلب وہ حج کے لیے جائے، نماز کے لیے، روزے کے لیے، کوئی بھی عمل ہے عبادت والا، تو اس کے لیے ضروری ہے پہلے پاک ہونا۔ اگر میں دوسری طرف یہ بات کروں، مسلمان صرف پاک ہو جائے تو وہ صاف ہو جاتا ہے، اس سے خوشبو آتی ہے، توجہ کیجئے گا۔ لیکن اگر غیر مسلم ہے، وہ جتنا مرضی خوشبو والے پانی سے نہاتا رہے، خوشبو لگاتا رہے، اس سے بدبو فطرتی طور پہ آتی رہے گی۔ لیکن یہ ایک مسلمان کو اعزاز حاصل ہے کہ وہ جب پاک ہوتا ہے تو اس سے ایک فطرتی جو ہے وہ خوشبو آتی ہے۔ تو اگر اس کی میں قرآن سے بات کروں تو فرمایا کہ جب انسان مسجد میں آئے اور نماز کے لیے آئے تو اس کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ اس کا بنتا ہے وضو کرنا۔ قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، سب سے پہلے یہ فرمایا کہ جو لوگ ایمان لے کے آئے ہیں، اذا قمتم الی الصلاۃ، کہ جب وہ نماز کے لیے آئیں تو کیا کریں؟ فاغسلوا وجوہکم، وہ اپنے چہروں کو دھوئیں، پہلا فرض۔ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اور کیا کرے؟ کیا کرے؟ ہاتھوں کو دھوئے کونیوں سمیت۔ وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سر کا مسح کرے۔ کتنے فرض ہو گئے؟ 3۔ وارجلکم الی الکعبین، اور ٹخنوں سمیت اپنے پاؤں کو دھوئے۔ یہ ہو گئے وضو کے 4 فرض۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر وہ جنبی ہے اور اس نے غسل کرنا ہے تو فرمایا فَاطَّهَّرُوا، وہ خوب طہارت کر کے آئے۔ میں انشاءاللہ العزیز سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح استنجا کرنا ہے، کس طرح کامل وضو کرنا ہے، کس طرح غسل کرنا ہے، کس طرح تیمم کرنا ہے۔ یہاں پہ ایک بات یہ ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم نے چھوٹے ہوتے اپنے والدین سے سنی ہوتی ہیں، یعنی پاکی اور ناپاکی جس طرح ہمارے والدین نے ہمیں بتایا تو ہم اس طرح کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ایک یہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ ہم نے کسی کو دیکھا کہ جناب اس نے اس طرح وضو کیا ہے، اس طرح غسل کیا ہے، تو میں بھی اس طرح کرتا پھر رہا ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ میں نے کسی سے سن لیا، یعنی وہ میرے عمر سے بڑا ہے تو میں نے اس سے پوچھ لیا کہ جناب یہ کس طرح کام کرنا ہے، تو اس نے مجھے بتا دیا۔ یہ باتیں 100% ٹھیک نہیں ہیں۔ کتنی؟ 100% ٹھیک نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ غلط ہے، 100% ٹھیک نہیں ہے۔ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ خود بھی کسی عالم سے یا کسی مفتی سے بیٹھ کے اس طریقے کو دہرائیں، کیونکہ یہ جو علم ہوتا ہے وہ بغیر جانے اور پڑھے نہیں آتا، اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں اسلام کے اندر کہ جو پریکٹیکل کرنے سے آتی ہیں، کرنے سے۔ اور اگر آپ کے پاس موجود ہیں، عالم موجود ہیں، مفتی صاحب موجود ہیں، تو آپ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ لائیں اور طہارت کے مسائل پوچھیں اور ان کو طریقے بتائیں۔ تو میں نے آپ کو یہ کہا کہ سنے سنائی بات پہ عمل نہیں کرنا۔ اور یہ ہے کہ آج کل یہ بھی ہے کہ مرد جو ہے نا، مرد وہ مردے ہو چکے ہیں۔ جملہ میں کہہ رہا ہوں، مرد مردے ہو چکے ہیں، یعنی گھر کے اندر ان کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ نہ ہی ان کی جو گھر کے اندر عورتیں ہیں وہ کس طرح غسل کر رہی ہیں، ان کے بچے کس طرح غسل کر رہے ہیں، کس طرح پاکی ناپاکی ہے، نہ وہ خود اس کو پتہ ہے نہ وہ خود بتا رہا ہے۔ ہم ان سے محبت تو کرتے ہیں، پیار تو کرتے ہیں، لیکن تربیت نہیں کرتے۔ تربیت یہ کرنی ہے کہ خود بھی سیکھنا ہے اور ان کو بھی سکھانا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ساری عمر گزر جائے تو وہ عمل کرے گا اس کا وبال بھی والدین پہ آ جائے۔
تو یہ ان کو سکھانا ہے۔ باتیں بڑی اہم ہیں، توجہ آپ کریں تو انشاءاللہ تھوڑے وقت میں بات سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے استنجا کی حاجت انسان کو پیش آتی ہے صبح کے وقت یا جب بھی پیش آئے، تو یہ سٹیپ اس کا کہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے۔ آپ میری طرف اگر فوکس کریں تو میں ہاتھوں سے اشاروں کے ساتھ آپ کو سمجھاؤں گا تو شاید آپ کو پریکٹیکل سمجھ آ جائے، کیونکہ ہر دفعہ تھلے سری سٹ کے سمجھ نہیں ہوتی ہے، اور میں یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ بات کروں تو ادھر سے سنیں اور چلے جائیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ واش روم آج کل ہمارے بنے ہوتے ہیں اور وہ سب کس طرح کے ہیں کہ سطر چھپی ہوتی ہے، یعنی آج کل جس طرح واش روم ہے وہ ان کے آس پاس دیوار ہوتی ہے، لیکن جو پہلے تھے کہ وہ دیوار نہیں تھی ہوتی، لوگ باہر جاتے تھے۔ پہلے کس طرح لوگ کرتے تھے اور اب کیا حکم ہے، تو ہم بات کریں گے پہلے اس کی کہ جو موجودہ ہے۔ واش روم، لیٹرین، ٹوائلٹ، بیت الخلاء ایک ہی نام ہے، میں جو سمجھوں آپ نے ٹھیک ہے وہی سمجھنا جو میں نام لوں۔ تو سب سے پہلے انسان جو ہے وہ بیت الخلاء میں داخل ہوتا ہے، تو آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھنی ہے۔ داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھنی ہے۔ یہ واش روم جس طرح کا آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، اگر بیت الخلاء نہیں ہے، کھلی جگہ ہے، تو پھر دعا کیسے پڑھنی ہے؟ سطر کھولنے سے پہلے، یعنی آپ پہلی میں ہیں، کوئی حاجت پیش آ گئی ہے تو سطر کھولنے سے پہلے دعا پڑھنی ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ اگر آپ کو نہیں آتی تو دہرا لیں۔ وہ کون سی ہے؟ اللہم انی اعوذ بکا من الخبثی یا خبوسی، کوئی مسئلہ نہیں، خبوسی والخبائث، یعنی جب یہ سطر کھلتی ہے تو جنات حملہ کرتے ہیں، اس میں یہ بھی ہے۔ اور عورتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے سر کو ڈانپ کے جائیں۔ یہ زیادہ تر جنات والے مسائل ہوتے ہیں نا، یہ عورتوں پہ کیوں ہے بھی ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہ آپ ان کو بتائیں کہ وہ ڈانپ کے پھر جائیں۔ اس کے بعد جناب انٹر بندہ ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو بتانے لگا ہوں حکمت بھی اور شریعت بھی۔ اب بندہ بیٹھ گیا ہے اور یہ فرمایا کہ اگر جس کو قبض کی بیماری ہے یا دوسرا کوئی مسائل ہے، اس کو وہ پخانا اس کو صحیح طریقے سے نہیں آتا تو وہ سنت طریقہ اختیار کرے۔ سنت طریقہ کیا ہے جناب؟ ایک ہاتھ آپ یہاں پہ رکھیں اور ایک آپ اوپر رکھیں، بالکل آرام سے، اور اس کو مسلسل کریں، اور یہ آپ کا مسئلہ انشاءاللہ العزیز ٹھیک ہو جائے گا۔ اور بالکل ڈھیلا چھوڑیں اپنے آپ کو، انشاءاللہ مسائل میں کھولوں گا ساتھ ساتھ میں۔ اور آگے بات آ گئی کہ استنجا جو ہے وہ کس طرح کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، اور کس چیز سے کرنا ہے، اور کس طرح رخ میں بیٹھنا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ ہمارا یہ سامنے جو بیت الخلاء یہ بالکل ٹھیک سمت میں ہے، اس طرح نہیں بیٹھنا، یہ ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ باہر ہیں تو پھر بھی قبلے کا خیال رکھیے، ٹھیک ہے۔ اور بعض لوگوں کا یہاں پہ تھوڑا سا اختلاف ہے کہ اگر تو یہ لیٹرین ہے ساری طرف سے بند ہے تو جس طرح مرضی بندہ بیٹھ جائے، حالانکہ ایسا بھی نہیں ہے کہ قبلہ کا رخ جو ہے اس کی اہمیت ہے، اس کے فوائد بھی ہیں، اور بندے کی جو طب کے لحاظ سے ہے وہ بھی بیماری اس کو نہیں ہوتی، اس لحاظ سے اس کا بھی خیال رکھے رخ کا۔ اور اب وہ کس چیز سے کرنا ہے؟ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے تو ہوتا تھا مٹی کے ڈیلوں کے ساتھ، لیکن اب پانی ہے، پانی بہتر ہے، پانی بہتر ہے، لیکن فرمایا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے آپ نے استنجا نہیں کرنا۔ بات سنیے گا، آپ کو حاجت پیش آ جاتی ہے، مطلب آپ باہر ہیں تو چارہ جو ہے، جو غذا ہے جانوروں کی، بعض لوگ اس چارے سے استنجا صاف کر لیتے ہیں، تو جو خوراک ہو کسی مخلوق کی اس سے منع فرمایا گیا ہے کہ اس سے استنجا زائل نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو نوکدار چیزیں ہیں، مطلب کیا ہے؟ ہڈیاں ہیں، ہڈیاں جو ہیں یہ جنات کی خوراک ہیں، اس سے بھی منع فرمایا۔ اور شیشہ ہے، یہ بندے کو نقصان دیتا ہے، اس لحاظ سے اس سے بھی نہیں کرنی۔
تو گویا اگر آپ اس لحاظ سے سمجھ لیں تو ٹیشو ہے تو اس سے بندہ کر سکتا ہے. کوئی ایسے کاغذ سے بھی نہیں کرنا کہ جس سے بندہ اوپر لکھائی کر سکتا ہے، یعنی جو استعمال کے قابل ہے کاغذ. یہ نہیں نہ ہو 4-5 صاف کاغذ پھڑے تھے چلو جی، نہیں، وہ بھی منع ہے. اور جس پہ کوئی چیز لکھی ہے وہ تو بطریق اولا منع ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہو گیا کہ کھڑے ہو کے بیٹھ کے. مقصد یہ ہے کہ چھینٹوں سے محفوظ رہنا ہے. مقصد کیا ہے؟ چھینٹوں سے محفوظ رہنا ہے. اور دوسرے نمبر پہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حاجت پیش آتی تو کس طرح کرتے؟ فرمایا وہ اتنی دور چلے جاتے کہ کوئی بندہ ان کو دیکھ نہیں تھا سکتا، حتیٰ کہ جو ان کے ساتھ غلام ہے، جس نے لوٹا پکڑا ہوا ہے، فرمایا وہ لوٹا پکڑ لیتے تو اس سے بھی اوجھل ہو جاتے، اتنی دور جاتے. یہاں پہ میں مسئلہ بیان کرنے لگا ہوں کہ کچھ لوگ، یہ ہمارے بزرگ حضرات ہیں، انہوں نے تہمت باندھی ہوتی ہے، بات بس میں کرنے لگا ہوں، تہمت باندھی ہوتی ہے تو آدھی جو ہے وہ اندر باندھتے ہیں اور آدھی باہر آ کے، کہ سطر جو ہے وہ بندے کی ابھی پوری بند بھی نہیں ہوئی، جناب باہر آ کے باندھ رہے ہوتے ہیں. تو ایسا نہ کریں. آپ کا کام یہ ہے کہ وہ اس لیے بنائی گئی ہے کہ سطر کو محفوظ کرنے کے لیے، اور آپ وہیں پہ بالکل فارغ ہو کے آئیں. اچھا، اگر آپ کو حاجت پیش آ جاتی ہے کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی، آپ ایئرپورٹ پہ ہیں، ایئرپورٹ پہ آپ کو اس طرح کا ٹوائلٹ دکھائی دیتا ہی نہیں ہے، اور وہ بنے ہوتے ہیں، انہوں نے بنائے ہیں وہ کھڑے ہو کے پیشاب، تو ادھر کیا کریں گے؟ تو ادھر آپ کر سکتے ہیں کھڑے ہو کے. ٹھیک ہے، لیکن مقصد میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ چھینٹوں سے پرہیز کرنا. مقصد یہ ہے چھینٹوں سے پرہیز کرنا. اب یہ نہیں کہ صرف وہ ایئرپورٹ کی بات ہے، کوئی ایسی جگہ آ گئی ہے کہ جہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ چھینٹے پڑ سکتے ہیں مجھے، اگر میں بیٹھ کے کروں گا تو تب بھی چھینٹے ہیں تو وہ کھڑا ہو کے کر لیں. اور اگر میں آپ کو یہ بات کوڈ اور حدیث کوڈ کر دوں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس طرح کی جگہ دکھائی دیتی تو ان کے ہاتھ میں برچھی ہوتی، اور اس برچھی سے اس جگہ کو کریدتے تاکہ وہ مٹی جو ہے وہ پیشاب کو جذب کر لے. اور اگر یہاں پہ ہماری جو آج کل کے لیٹرین ہے، یہ اس ہمت سے ٹھیک ہے کہ بندہ اگر بیٹھ کے پیشاب کرتا ہے تو چھینٹے نہیں پڑتے، لیکن یہ پتھر ہی سمجھ لیں، اگر کھڑا ہو کے اس کے اوپر کرے گا تو چھینٹے پڑیں گی. لہٰذا جو ہے کہ دائمی طریقہ جو ہے وہ اختیار کریں بیٹھ کے، دائمی یعنی ہمیشہ کا. لیکن اگر کوئی عذر پیش آ جائے تو پھر آپ کھڑے ہو کے کر سکتے ہیں. اور رہی بات پھر آگے جو مین مسئلہ ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر ہوا خارج ہو جائے تو پھر بھی بندہ استنجا کرے گا؟ نہیں، یہ مسئلہ بڑا پھیلا ہوا ہے. یعنی ہوا خارج ہونے سے استنجا نہیں ہے وہ، کیونکہ جو ہے دو قسم کی نجاست ہے، ایک حقیقی ہے جو نظر آتی ہے، اور ایک مخفی ہے جو نظر نہیں آتی. یہ مخفی ہے جو چھپی ہوئی ہے، تو اس میں استنجا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب استنجا ہو گیا. ٹھیک ہے، اب بات آ گئی ہے کہ جو قطرے ہیں بندوں کے، عورت اور مرد کے استنجا میں فرق ہے. مرد کا جو ہے مسئلہ وہ یہ ہے کہ وہ فارغ ہو جاتا ہے، فارغ ہونے کے بعد اس کے اٹھنے سے پہلے 2-4 قطرے ایسے ہوتے ہیں کہ جو زائل نہیں ہوتے. یہ مسئلہ اہم ہے، یہاں پہ غور کیجئے گا. اور عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ جناب استنجا سے فارغ ہو جائے کر کے تو وہ فارغ ہے. لیکن میں آپ کو یہ مسئلہ بتانے لگا ہوں کہ آپ ایک ٹوٹی ہے، ٹوٹی کے ساتھ تھوڑا سا پائپ لگا ہوتا ہے، تو آپ نے اس کو بند کر دیا ہے، لیکن پائپ میں ابھی بھی پانی رہتا ہے جب تک آپ اس کو اس طرح پکڑ کے نچوڑتے نہیں ہیں. اسی طرح آپ اپنا حساب لگا لیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اس کو جاڑیں اس طرح کہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے کہ میرے قطرے جو ہیں وہ فارغ ہو گئے ہیں. لیکن میں یہاں پہ آپ کو بتا دوں بڑے نفسیاتی مریض ہیں، وسوسے آتے ہیں. اگر یہ نہ ہو کہ 2 گھنٹے واش روم میں ادھر سے نماز نکل جائے، یہ نہیں، آپ کا دل مطمئن ہو چکا ہے. اگر میں اس کی بات کروں تو 3 دفعہ آپ جو ہے پانی بہا لیں تو آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن جس کو بیماری ہے
تو فرمایا کہ وہ 7 دفعہ کر لے. اگر 7 دفعہ کر لے گا تو پھر میرا نہیں خیال کہ بڑی سے بڑی نجاست بھی بندے کی رہ جائے. جی سمجھ آ رہی ہے مسائل کے؟ یہ ہو گیا استنجا. اب یہ بندہ فارغ ہو چکا ہے تفصیلاً میرے خیال میں، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو تو ذہن میں رکھیں اور بعد میں آپ کوئی مسئلہ ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں. استنجا سے فارغ ہو گیا ہے تو اس کے بعد جب انسان باہر نکل آتا ہے تو پھر وہ کیا کرے جی؟ وہی پڑھے دعا غفرانک. کیا پڑھے گا؟ غفرانک. اور آگے وہ ہے الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب فانی، کہ یہ اذیت تھی ربا تیری طرف سے، اس سے میں نے کیا کر لیا؟ عافیت پا لی ہے. یہ اذیت ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرے نمبر پہ یہ نہیں کہ ادھر بیٹھ کے جناب گھنٹہ گھنٹہ موبائل تے لگے، جناب سارے کام بندے نے اوتھے یاد ہوندے ہیں. یہ نہیں، اپنا کام فارغ ہو کے جناب جلدی سے وہ باہر نکل آئے. یہ استنجا ہو گیا سب سے پہلے. اس کے بعد آتی ہے باری وضو کی. سب سے بہتر یہ ہے کہ انسان قبلہ رخ ہو کے وضو کرے. اب یہ نہیں ہے کہ یہ جس طرح کی آپ کی بنی ہوئی ہے اس سے وضو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے ہو جاتا ہے، وضو ہو جائے گا قبلہ رخ ہو. لیکن یہ بھی ہے تو ٹھیک ہے نہیں کہ ان ٹوٹیاں پڑ دے ہوتے ہیں دوجیاں لاؤ. اور اونچا بیٹھے، اونچا بیٹھنے کی کوشش کرے کیونکہ جو پانی ہے وہ بندے پہ نہ پڑے، بہتر یہ کیونکہ وہ ساری جو ناپاکی ہے وہ زائل ہونی ہے، اس لحاظ سے اوپر بیٹھنے کی کوشش کرے. اور ہاتھ دھوئے گھٹنوں تک، پہلے ہاتھ دھوئے، اس کے بعد جناب مسواک کو عادی بنائے، ٹھیک ہے. اور میں یہاں پہ بات کر دوں مسواک کتنی لمبی ہونی چاہیے. ایک بالشت کر لیں، اور اگر پکڑنے کی بات آئے تو 3 انگلیاں اوپر اور یہ چینچی اور انگوٹھا نیچے. اگر کوئی پینسل ہو تو میں یہاں پہ یہ سمجھ لیں، یہ نیچے اور یہ، ٹھیک ہے. اس طرح مسواک پکڑنی ہے. اور کرنی کس طرح ہے؟ یہ طریقہ ہے. اور جیسے مرضی اگر کر لو ہو جائے گی، لیکن طریقہ سنت مسنون جس کا کہ کرنے سے ثواب ملتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے سے چھوٹا ہمیں مسئلہ بتایا ہے، کیونکہ اس میں خیر بھی ہے اور کرنے میں ثواب بھی ہے. کرتا تو ہے بندہ، لیکن اگر اس طرح کر لے تو وہ سنت بھی ہو جائے گی. اوپر والے دانت دائیں طرف مارے، ٹھیک ہے، پھر اس کے نیچے مارے، پھر بائیں مارے اوپر والے، پھر نیچے مارے، پھر نیچے والے دائیں مارے، پھر بائیں مارے، پھر وہ مسوڑوں پہ مارے، پھر حلق تک مارے، ٹھیک ہے. اور اچھی طرح. اور اگر میں آپ کو بتا دوں کہ جس بندے کے جیب میں مسواک ہوتی ہے انہوں جن نہیں چمڑ دے، ٹھیک ہے، اس واسطے مسواکاں جیب چ رکھو. اور دوسرے نمبر پہ جڑے تسی جانے پیراں فقیراں کو کچھ بھی چیزاں کوئی نہیں، تسی خود عمل کرو. دوسرے نمبر پہ جس کو بہت زیادہ مسئلہ ہے یہ جنات کا، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 41 دن مسلسل گھر میں ایک بندہ وہ سورۃ البقرہ پڑھے اور کوئی ناغہ نہ کرے، ٹھیک ہے. یعنی یہ ہے کہ ایک بندے نے شروع کیا، اس کو کوئی حاجت پیش آ گئی تو دوسرا بندہ پڑھ لے، لیکن ناغہ نہ کرے، تیسرا بندہ پڑھ لے. اگر پڑھ نہیں سکتا تو پھر تلاوت لگا دو. یہ بھی نہیں کر سکتے پھر سانو دس دیو ہیں تو پھر ہم کچھ کر لیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ وہ آپ کا مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا. یہ ہے جی مسواک ہے، مسواک کر لے تو اس کے فائدے بھی ہیں. اس کے فائدے یہ ہیں، فرمایا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ منہ صاف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، طبی لحاظ سے بھی اور شریعت کے لحاظ سے بھی. علامہ شامی نے اس کے 70 فوائد لکھے ہیں، 70. سب سے چھوٹا فائدہ یہ لکھا ہے کہ منہ صاف ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑا فائدہ یہ لکھا ہے کہ مرتے وقت اس کو کلمہ شہادت جو ہے یاد آ جاتا ہے. تسی یہ سنیا نا نصیب ہو جاتا ہے، یاد آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. جو کیا کرتا ہے مسواک کا عادی ہوتا ہے. اس کے بعد جی وضو کے فرض یاد ہونے چاہیے. آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو فرض ہے اس میں سے رتی برابر بھی کمی ہو گئی تو آپ کا وضو نہیں ہے. وہ 4 فرض جو ہیں وہ یاد کر لیں جو میں نے آپ کو سب سے پہلے بتائے ہیں. وضو دے بچیوں کنے فرض نے سکول والے ہو؟ ہاں کہ ماسٹر دسے بتائیں. اچھا وہ ہے جی 4. سب سے پہلا کیا ہے جی؟ اپنے منہ کو
چہرے کو دھونا ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ کونیوں سمیت ہاتھوں کو دھونا ہے، تیسرا سر کا مسح کرنا ہے، چوتھا ٹھیک ہو گیا۔ تفصیل اب سن لیں، مصنوع طریقہ یہ ہے کتنا جی کہ یہ لو ہے جہاں پہ بال اگتے ہیں وہاں سے لے کے تھوڑی تک، اور ایک کان کے لو سے لے کے دوسرے کان کے لو تک یہ چہرہ ہے بندے کا، اور یہ سارا دھونا ہے، اور 3 بار دھونا ہے، 3 بار دھونا ہے، 3 یہ لازمی یاد رکھیں، 3 بار دھونا ہے۔ اور جس کی داڑھی نہیں ہے، چھوٹی ہے یا ابھی اگی نہیں ہے تو وہ تو 3 بار ٹھیک ہے، اور جس کی داڑھی ہے وہ خلال کیسے کرے گا؟ جناب جن کی داڑھی ہے، بزرگوں کی ہے، تو وہ ایک چلو پکڑے، اور کیونکہ یہ داڑھی ایسے ہے تو یہ نیچے سے لگائے، نیچے سے لگائے۔ اگر وہ ویسے بھی دھو لیتا ہے تو وہ اس کا وضو ہو جائے گا، لیکن خلال داڑھی کا کرنا مسنون ہے، داڑھی جسم تک وہ جو ہے پانی پہنچانا، اور صحیح طریقے سے اس کو جب مطمئن ہو جائے، ٹھیک ہے، ایک چلو سے بھی اس کی داڑھی جو ہے وہ تر ہو جائے گی۔ یہ ہو گیا منہ جو ہے وہ تر ہو گیا، دھل گیا۔ اس کے بعد جناب بندے نے اب کونیاں ہن توڑی ہیں، تو کئی اینجی اگے کر دیندے نے، وہ دھل جائے گی، یعنی ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس کو پورے کا اس کو گلا کرنا مقصد ہے، لیکن مسنون طریقہ وہ جو پرانے بزرگ وہ صحیح کرتے ہیں، یہاں سے پکڑا تو یوں ایسے ایسے کرتے ہیں، ایسے کر کے پھر ایسے، ٹھیک ہے، یا ایسے ایسے کرتے ہیں نا، وہ یہ مسنون طریقہ ہے، لیکن وہ اگر ایسے بھی کر لے تو وہ ہو جائے گا۔ لیکن آپ کو یہ بتایا یہ کونیاں جو ہیں اس میں داخل ہیں، کدی شرٹ اتنے نہیں بھی نہ چڑھ دی تو چل یار اتھوں تک ہو جائے، نہیں، وہ چاڑنی ہے، وہ اس طرح دی سوانی ہے، تنگ نہیں سوانی، تاکہ کھلی جو ہو وہ چڑھ جائے اوپر جو کف ہے۔ آگے جناب مسح کی بات، اگر تیسرے حصے کا مسح کرنا فرض ہے، یعنی ایک بندہ ہے اس نے وضو کرنا ہے تو جناب اس کے اگر تو وہ تار ہے ہتھیلی تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر تر کر لے۔ تو ایک بندہ ہے وہ چوتھائی حصے کا مسح کس طرح کرتا ہے کہ جناب یہاں سے اس طرح وہ اس نے پھیر لیا تو ٹھیک ہے، ہو جائے گا، لیکن جناب صحیح طریقہ کانوں کا بھی ایسے، گردن کا بھی اور سر کا بھی، وہ جیسے ایسے کرتے ہیں، یہ بھی ہو گیا۔ اور یہ آگے بات اب گھٹنے سمیت پاؤں کی، اور یہ جو خلال ہے تو اس کے درمیان بھی کیا کرے؟ انگلیوں کے ساتھ اس کو صحیح طریقے سے ڈال کے اس ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے ان کا خلال کرے۔ یہ ہو گیا جناب وضو۔ اور یہ ہے کہ بسم اللہ سے شروع کرے، اس کی دعائیں ہیں، اگر وہ دعائیں پڑھ لیتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو خاص یہ ہے کہ وہ کلمہ شہادت جو ہے، دوسرا کلمہ جسے بولتے ہیں، اس کا ورد کرتا رہے، لیکن اس میں باتیں کرنا ممنوع ہے، وضو کے درمیان باتیں کرنا ممنوع ہے۔ میں نے وہ پچھلے جمعے بات کی تھی کہ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ اپنی مسجد کے اندر یہ طریقہ ہو اور یہ دعائیں جو ہیں یہ لکھی جائیں، کیونکہ اس سے یہ ہے کہ جس کو نہیں علم وہ پتہ چل جاتا ہے۔ اور یہ ہے کہ وہ کیا کرے بندہ کہ جب وضو کر لے تو وہ شہادت ہے، شہادت اللہ الہ، انگلی اٹھان دی بھی لوڑ کوئی نہیں، بس منہ سے کہہ دیتا ہے، ٹھیک ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اور اگر یہ بھی پڑھ لے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، فرمایا کہ اگر کوئی بندہ یہ کامل وضو کر کے رب کے دربار میں اب کھڑا ہو کے آتا ہے تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں تو 8 کے 8 دروازے اس بندے کا انتظار کرتے ہیں، فرمایا کہ وہ جس مرضی دروازے سے داخل ہو جائے۔ لیکن یہ نہیں کہ اس کا اب وضو ہی ٹھیک نہیں ہے تو پھر نماز کس طرح ہوگی، یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ انشاءاللہ باقی طریقے جو ہے وہ غسل کے تفصیلاً اور کچھ اس طرح کے اور بھی مسائل جو ہیں وہ انشاءاللہ بتائیں گے، تو آپ ٹائم پہ آنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو بھی پتہ چل سکے اور جو گھر میں ہیں ان کو بھی آپ جا کے بتا سکیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔